بار بار پڑھنا بہت اچھی بات ہے. صلات میں بھی ہم 48 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، لیکن اگر بغیر سمجھے پڑھیں تو حالات بدلیں گے. آئے دن حالات بہتر ہو رہے ہیں یا خراب ہو رہے ہیں مسلمانوں کے؟ اسلاموفوبیا کم ہو رہا ہے، بڑھ رہا ہے، اور ہم اس کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے پاس کتنی بڑی آواز ہے مجھے بتائیں. تو پھر کہاں ہے یہ سارا شعور، اور یہ آپ کی آواز کیوں نہیں بنا سکے؟ اللہ کے بندے کی یہ بات تو ایسی ہونی چاہیے کہ سپیچلیس ہو جائے پوری دنیا، جواب ہی نہ ہو ان کے پاس. کلچرز، دوسرے کلچرز کہہ رہے ہو کہ خدا کے لیے اپنے یوتھ کو، اپنے بچوں کو ہمارے پاس بھیجیں، ہم ان کو اسکالرشپس دیں گے، ان کو پیسہ دیں گے، ان کو ہر چیز دیں گے، ان کو ہمارے اسکول کالجز میں بھیجیں تاکہ ہمارے بچے ان کو دیکھ کر سیکھیں. کیونکہ 1400 سال پہلے صحابہ کرام جب بزنس کرنے جاتے تھے دوسرے ملکوں میں تو لوگ چینج ہو جاتے تھے ان کو دیکھ کے، ان کے ساتھ ڈیل کر کے، ان کے ساتھ بات کر کے. اور آج بھی جن ملکوں کے اندر کریم ہے، ٹیلنٹ ہے، ان کو اسکالرشپ دے کے بلایا جاتا ہے. بڑے سے بڑے ملک بلاتے ہیں ان کو، اور ان کے اوپر انویسٹمنٹ کرتے ہیں ملینز آف ڈالرز کی، اور ان کے لیے ویزا بھی نہیں ہے، ان کے لیے ہر آسائش ہے. اور مجھے بتائیں کہ کتنے مسلم کنٹریز ہیں جن کو بغیر ویزے کے ہر جگہ انٹری مل رہی ہے. تو اس کی کوئی تو وجہ ہوگی نا. یہ ڈاؤن فال ایسے آ جاتا ہے کیا؟ پڑھیے 19 سورہ، اس کی 58 اور 59 اس طرح آیا ڈاؤن فال. انسان جو ہے وہ جہالت میں ہی رہا ہے ہمیشہ، آج بھی جہالت بہت ہے. سو ہمیں جہالت سے باہر آنا ہے بھائی. آئیے پڑھتے ہیں. یہ تو وہی ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا. سورہ مریم 19 اس کی آیت نمبر 58 پڑھ رہے ہیں. انبیاء میں سے، ذریت آدم میں سے، اور ان میں سے جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں اٹھایا. ٹھیک ہے جی. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ہر دور کے جو سلیبریٹیز تھے، انعمت علیہم کا مطلب ہوتا ہے ہر دور کے ریوارڈ کیے ہوئے سلیبریٹیز جن کو اللہ نے سیلیبریٹ کیا کہ یہ لیڈرز ہیں. ہر دور کے جو نیک لوگ آئے، بہت ساروں کا نام لکھا ہوا ہے، اور بہت سارے لوگ بہت ساری قوموں کی طرف اللہ نے بھیجے جن کا نام نہیں لکھا ہوا. یہ جتنے بھی انبیاء تھے ان میں ایک چیز کامن تھی، آخری لائن دیکھیے. جب ان پر رحمان کی آیات جب یہ آیات سنتے تھے، رحمان کی آیات سنتے تھے، جب ان کے کان میں اللہ کی آیات جاتی تھی تو یہ کیا کرتے تھے؟ تو وہ سجدے میں گر جاتے اور روتے تھے. اف، وہ سجدے میں گر کے روتے تھے. ہم 1.25 دفعہ پڑھ کے ایک دفعہ بھی نہیں رو رہے، اور حالات بھی نہیں بدل رہے. یونس علیہ السلام نے ایک دفعہ کہا تھا صرف کہ تو پاک ہے، انی کنت من الظالمین، اور میں ہی ظلم کرنے والوں میں سے ہوں. انہوں نے ریئلائز کر کے بولا تھا، ہم بغیر ریئلائز کرے پڑھی جا رہے ہیں. تو انبیاء کی دعائیں پڑھنے سے کام نہیں بنتا، ان کے رستے پہ چل کر دعا مانگنے سے کام بنتا ہے. ذریت کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے اونٹ باندھو پھر دعا کرو. پہلے جو اپنے ذمے کام کرنے والا کام ہے، جو پہلے ذمہ داری ہے، پہلے وہ ادا کرو، اب دعا کرو کہ یا اللہ جیسے آپ نے کہا تھا میں نے وہ کر لیا ہے، اب میری مدد کریں. جی عظمت بھائی. ذریت آدم، ذریت آدم کا مطلب ہے آدم کی اولاد، آنے والی جنریشن. ٹھیک ہے جی. یہ سب جب آیات تلاوت ہوتی تھی تو سجدے میں گر کے روتے تھے. اب بعد میں ہم لوگ آ گئے، آگے دیکھیے پھر کیا ہوا. پھر ان کے بعد ایسے جانشین بھی ہوئے جنہوں نے صلات کو ضائع کیا. بعد میں ایسے لوگ آئے جنہوں نے صلات کو ضائع کر دیا. کہاں؟ آکسفورڈ یونیورسٹی میں فزکس، کیمسٹری کو عربک سے انگلش میں ٹرانسلیٹ کیا گیا 16 سینچری میں. 16ویں سینچری میں جا کے جاگے یہ لوگ. اور جب چنگیز خان آیا تھا تو اس وقت عراق میں سب سے بڑی لائبریریز تھی مسلمانوں کی. سو یہ شعور جو آیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد، وہ شعور اپنی پیک کو پہنچا اور پھر اس کا ڈاؤن فال آیا. اور یہ ڈاؤن فال بتا رہے ہیں اس آیت میں. یہ پہلے بھی آیا ہے اور انبیاء کے جانے کے بعد بھی آیا ہے، اور یہ آج بھی آئے گا، اور یہ ابھی بھی آیا ہوا ہے کہ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ اَضَاعُوا الصَّلَاةَ. ان کے بعد کچھ ایسے جانشین آئے جنہوں نے صلات کو ضائع کر دیا. انہوں نے صلات کو سمجھا ہی نہیں،
انہوں نے سلاد کو بھی ایک ریچول بنا دیا, ایک ورشپ بنا دیا. پھر کیا ہوا؟ اور خواہش نفس کی پیروی کی. اور انہوں نے اپنی خواہش نفس کی پیروی کی, یعنی انہوں نے عبادت کو بھی ٹارگیٹڈ کر لیا. اپنی خواہش نفس کے لیے, اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے انہوں نے عبادت کرنی شروع کر دی کہ میرا یہ کام ہو جائے, میرا یہ کام ہو جائے, میں جہنم سے بچ جاؤں. جبکہ صلات کا مقصد کیا تھا؟ اللہ کے ساتھ کمیونیکیشن. صلات کا مطلب ہوتا ہے دو طرفہ رابطہ. صلات اتنی اہم چیز ہے کہ صلات میں اللہ کی رسپانسبلٹیز, اللہ کے احکامات آ رہے ہوتے ہیں دن میں 5 دفعہ. 48 ٹائمز ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں. اگر آپ ساری رکعت ملا لیں نمازوں کی تو 48 ٹائمز ہمیں انسٹرکشنز آ رہی ہوتی ہیں. کیوں آ رہی ہیں؟ تاکہ ہمارا دن پورا فوکسڈ رہے, ہمارے دل و ذہن کے اندر بیٹھ جائے اللہ کی بات. ہم نے اس صلات کو ضائع کر دیا, بغیر سمجھے پڑھنا شروع کر دیا. تو پھر کیا کہہ رہے ہیں اللہ آگے؟ پس جلد و سخت آزمائش میں ڈالے جائیں. تو نہیں ڈلے ہوئے کیا؟ اللہ کہہ رہے ہیں کہ جلد آزمائش آئے گی. تو آزمائش آئی ہوئی ہے نا.